على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فرما دیجئے کون ہے جس کے اختیار میں ہے ہر چیز کا اختیار، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو۔ ان قریب کہیں گے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ فرما دیجئے کہ پھر تم کہاں جادو کیے جاتے ہو؟ بلکہ دیا ہے ہم نے ان کو حق، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ نہیں بنایا اللہ پاک نے کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی الہ۔ اس وقت اگر لے جاتے ہو ہر ایک الہ اس چیز کو جو اس نے پیدا کیا ہے، اور چڑھائی کرتا ان کا بعض کے اوپر۔ پاک ہے اللہ پاک اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں، جانتا ہے غیب کو اور حاضر کو، بس بلند ہے اللہ پاک اس چیز سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے مشرکین سے کچھ سوالات کیے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا۔ مشرک اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات بہت بلند ذات ہے، اللہ بڑی اعلیٰ ذات ہے۔ اس اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں درمیان میں بزرگوں کی، پیروں کی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر ہم اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک ہمیں رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، سیڑھی کے بغیر چھت پر نہیں چڑھ سکتے۔ اسی طرح اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے بھی بزرگوں والی سیڑھی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ہمیں سمجھایا اور بار بار سمجھایا۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے کہ میرا رب کہاں ہے، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میرا رب قریب ہے۔ آپ سے پوچھیں گے وہ کتنا قریب ہے، آپ ان کو کہہ دیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میرا رب جو ہے وہ سانس والی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بزرگوں سیڑھی کی ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے جب چھت ہم سے دور ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے ہم سے اوپر، ہاتھ وہاں پر نہیں پہنچتا، دور ہے چھت، اس لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو رب سانس والی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہاں پر سیڑھی کی کیا ضرورت ہے؟
دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان بھی لی جائے کہ اللہ والوں کو سیڑھی سمجھ لیا جائے ان کے کہنے کے مطابق، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ والا سمجھو، ان کو سیڑھی نہ بناؤ۔ اللہ والے سیڑھی نہیں ہیں، اللہ والے اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اور اگر 1 منٹ کے لیے سیڑھی بھی مان لیا جائے تو آپ بتلائیں کہ آپ نے اگر کوئی چیز چھت پر رکھی ہوئی ہو اور وہ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں سیڑھی کے اوپر چڑھ کے، تو آپ بتلائیں کہ وہ چیز آپ کو سیڑھی سے ملے گی یا چھت سے ملے گی؟ آپ چھت سے جو کوئی چیز لینے کے لیے جائیں تو وہ چیز چھت سے ملتی ہے یا سیڑھی سے ملتی ہے؟ ہاں جی، اگر بزرگوں کو سیڑھی بھی مان لیا جائے 1 منٹ کے لیے، تب بھی دینے والی ذات تو وہ اوپر والی ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ نے کوئی اختیار نہیں رکھا۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ پچھلے سبق میں یہی تو اللہ نے سمجھایا، فرمایا کہ ان سے پوچھو قل لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ خود کہیں گے اللہ ہی کا ہے۔ پھر فرمایا ان سے پوچھیں کہ 7 آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو فرمایا وہ کہیں گے خود کہ اللہ ہی ہے۔ فرمایا آج پھر اللہ نے اور سوال کیا، فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ چاہے کسی کو بیمار کرے، کسی کو تندرستی دے، کسی کو رزق کم دے، کسی کو زیادہ دے، کسی کو ہاں جی زیادہ عقل مند بنائے، کسی کو تھوڑا عقل دے، کسی کا رنگ گورا بنائے، کسی کا کالا بنائے، کسی کا قد بڑا بنائے، چھوٹا بنائے، کسی کی سوچ کیسی، کسی کی سوچ کیسی۔ ایک ہی باپ کے 5 بیٹے ہیں، ہر کسی کا رنگ مختلف ہے، شکل ڈیزائن مختلف ہے، سوچ فکر مختلف ہے، بولنے اور چلنے کا ڈھنگ مختلف ہے، ہر چیز مختلف ہے۔ تو فرمایا یہ سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ کیا بھلا کسی پیر یا مولوی کے پاس یہ ہمت ہے کہ ان سب کو نیک بنا دے؟ ہاں جی، یہ نیک بنانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت بھی کس کے اختیار میں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہدایت اللہ نے ان کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی، بیٹے اور بیوی نے بات نہیں مانی، اسی طرح رہ گئے۔ ہاں جی، ہمارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، اللہ پاک جب ہدایت دینے پہ آئے تو نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، اللہ کے رسول میری اماں کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگئی۔ صحابی نے کسی نے راستے میں پوچھا ابو ہریرہ خیر تو ہے، دوڑتے ہوئے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اماں کی ہدایت کے لیے، دوڑتا ہوا جا رہا ہوں، گھر کی طرف دیکھتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہلے پہنچتا۔ گھر جب پہنچے تو اب نبی علیہ السلام کی دعا پہلے پہنچ چکی۔ ہاں جی، اللہ جب ہدایت دینے پہ آئے تو دیر ہی نہیں لگتی، جب اللہ ہدایت نہ دے تو نبی علیہ السلام اپنے چچے کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے اور چچے کو منتیں کر کر کے رہ گئے، لیکن چچے نے کلمہ نہ پڑھا۔ ہاں جی، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ساری کائنات کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ مولوی صاحب اور پیر صاحب کے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ میں یہ جو لقمہ روٹی کا کھا رہا ہوں یہ مجھے ہضم بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ میرے جزو بدن بھی بنے گا یا نہیں بنے گا یا بیماری کا سبب بنے گا، ان کو تو یہ بھی علم نہیں ہے۔ یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک یہی سمجھا رہے ہیں، فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ فرما دیجئے کہ کون ایسی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہے ساری چیزوں کے ہر چیز کے اختیارات؟ کون ہے وہ ذات؟ فرمایا اللہ ہی کی ذات ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہی پناہ دیتا ہے،
اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک اگر کسی کو بچانا چاہے تو ساری دنیا زور لگائے اس کا نقصان نہیں کر سکتی، اور اللہ پاک کسی کو نقصان دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ یہ سارا اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، کوئی علم رکھتے ہو تو بتلاؤ پھر۔ فرمایا ان قریب وہ یہی کہیں گے، سیقولون للہ، ضرور یہی بات کہیں گے کہ یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ قل فأنا تسحرون، جب ساری باتیں تم مانتے ہو کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، پھر تمہارے اوپر کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے کہ مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جادو ہو گیا ہے تمہارے اوپر، کیا ہو گیا ہے تمہیں پھر؟ بل اتیناہم بالحق، اور میں جادو کوئی نہیں ہے بلکہ ان کے پاس حق آ چکا ہے، ان کے پاس حق بات آ چکی ہے، اور حق بات کسی کسی کو ہضم ہوتی ہے، حق اچھا نہیں لگتا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یقیناً وہ البتہ جھوٹے ہیں، حق کو مانتے نہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، فرمایا اللہ نے نہیں بنائی کوئی اولاد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، جیسے یہودیوں نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ وما کان معه من الہ، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا الہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی اور الہ ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، فرمایا زمین آسمان کا سارا نظام برباد ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں دیکھیں، جو جس ملک کی فوج تکڑی ہو، طاقتور ملک ہو، وہ دوسرے ملکوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ جیسے امریکہ کو دیکھو، اس کو سکون نہیں آتا، کبھی کسی ملک پر حملہ، کبھی کسی ملک پر حملہ۔ تو فرمایا اگر اسی طرح معبود بھی زیادہ ہوتے تو اپنی مخلوق کو لے کر جس کو انہوں نے پیدا کیا ہوتا جا کر دوسرے خدا پر حملہ کر دیتے، فساد ہو جاتا۔ لیکن یہ سارا نظام بچا ہوا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اگر زیادہ معبود ہوتے تو ایک کہتا نہیں جی میں نے آج بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی، ایک کہتا فلانے کو میں نے بیٹا دینا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے بیٹی دینی ہے، ایک کہتا آسمان کا رنگ نیلا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں سبز ہونا چاہیے، جھگڑا ہو جاتا نا۔ جب ایک باپ کی اولاد آپس میں اتفاق نہیں کرتی تو ہاں جی کئی خدا جب اکٹھے جمع ہو جاتے تو وہ کیسے اتفاق کرتے؟ پھر جھگڑا ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ فرمایا یہ سارا چیزیں فساد سے بچی ہوئی ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ الہ تمہارا صرف ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ اذا لذهب كل الہ، اس وقت اگر لے جاتا ہر الہ اس چیز کو جو اس نے پیدا کیا، یعنی اپنی مخلوق کو لے جاتا، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور چڑھائی کر دیتا ان کا بعض کے اوپر، لیکن ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، فرمایا اللہ پاک ہیں ان چیزوں سے جو یہ صفتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام کمزوریوں سے، تمام شریکوں سے پاک ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، فرمایا اللہ پاک غیب کو بھی جانتے ہیں اور حاضر کو بھی جانتے ہیں۔ غیب اور حاضر ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے غائب ہیں۔ فرمایا اللہ پاک ان کو بھی جانتے ہیں جو تم جانتے ہو، جو تمہارے سامنے ہیں، اور جو تم سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں اللہ پاک ان کو بھی جانتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے، اللہ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا فتعالی اللہ عما یشرکون، بس بلند ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے، ان شریکوں سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے،
اگر مشرک جو ہوتا ہے نا، مشرک عقل سے فارغ ہوتا ہے ہمیشہ، اور شرک ہوتا ہی، کہتے نہیں کہ ہم تو بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور شرک ہوتا ہی تعظیم سے شروع ہے۔ پہلے تعظیم کی، پھر جھکنا شروع کر دیا، پھر سجدے شروع کر دیے، پھر مانگنا شروع کر دیا۔ ہاں جی، جھکنا ہے تو صرف کس کے سامنے جھکنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم یمن میں فلانے ملک میں گئے تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، آپ تو سارے بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو سجدہ کرتے رہیں گے تعظیم کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری شریعت کے اندر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز بھی نہیں، چاہے وہ تعظیمی ہو، عبادت کا ہو، کسی قسم کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی اور کو سجدہ کرے گا سمجھو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فرمایا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں شرک سے محفوظ کرے۔